बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगे डॉक्टरों को खुदा हाफिज़ कहते हैं। फजर की नमाज के बाद कुरान की ये एक सूरत पढ़ लें, आप लोगों को इज़्ज़त दौलत मिलेगी कि नसरें राज करेंगी। मोहतरम अज़ीज़ो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को एक ख़ास निज़ाम के तहत पैदा फरमाया और इस आर्ज़ी दुनिया में इंसान को एक अज़ीम इम्तिहान के लिए भेजा है। ये मादी दुनिया आरामगाह नहीं बल्कि आज़माइश की जगह, जहाँ हर ज़ी रूह को मुख्तलिफ़ हालात के सांचों से गुजार कर उसके ईमान का वज़न किया जाता है। ज़िंदगी के इस सफ़र में रब्बे ज़ुल जलाल बंदे को कभी सेहत देकर आज़माता है तो कभी बीमारी और लाचारगी के बिस्तर पर डालकर उसके तवक्कुल का इम्तिहान लेता है। कभी इंसान को बेपनाह रिज़्क़ और मालो दौलत की रेल पेल से नवाज कर उसकी सखावत को देखा जाता है तो कभी इसी रिज़्क़ की तंगी, मुआशी बहरान, घरेलू नाचाकियों और समाजी मसाइब के ज़रिए इसके सब्र को परखा जाता है। इस माया नाज़ गैबी इम्तिहान में दुनिया के इंसान दो गिरोहों में बँट जाते हैं। कुछ लोग वो होते हैं जो ज़िंदगी की धूप छाँव में, बीमारी और तंगी के कठिन लम्हात में भी अपने परवरदिगार की रज़ा पर सर झुका देते हैं। वो हर हाल में सब्र और शुक्र का दामन थामे रखते हैं और यही वो खुशनसीब बंदे हैं जो दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में सुरखरू और कामयाब हो जाते हैं। इसके बरक्स कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज़रा सी बीमारी, माली नुकसान या समाजी उलझन आने पर बेसब्री और नाशुक्री की दलदल में गिर जाते हैं। वो रब की रहमत से मायूस होकर शिकवे शिकायतें शुरू कर देते हैं और अपनी आकिबत के साथ साथ दुनिया का सच्चा सुकून भी बर्बाद कर बैठते हैं और नाकामी उनका मुकद्दर बन जाती है। कायनात के शफीक परवरदिगार ने जहाँ इंसान के लिए ये इम्तिहानात और आजमाइशें पैदा फरमाई हैं, वहाँ अपनी बेपनाह रहमत से इन तंगियों से निकलने की राहें और आसानियाँ भी खुद ही पैदा फरमाई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अंधेरों में भटकने के लिए अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि इसकी कामिल रहनुमाई, माशी, समाजी फलाह और जिस्मानी और रूहानी शिफा के लिए कुरान मजीद जैसी लारेब किताब नाजिल फरमाई है। शरीयत मुतहरा का ये एक ऐसा मुस्तनद और माया नाज उसूल है कि कुरान पाक के अंदर खालिक कायनात ने इंसानों की रहनुमाई और इनके तमाम ज़ाहिरी बातनी मसाइल का हल मुकम्मल तौर पर दर्ज कर दिया है। ये किताब सिर्फ़ अहकामात का मजमुआ नहीं बल्कि ये दिलों के ज़ंग को उतारने, जिस्मानी रोगों को जड़ से मिटाने और इंसानी ज़िंदगी को राहत, इज़्ज़त से मालामाल करने का सबसे बड़ा नूरी ख़जाना है। कलाम इलाही की तिलावत जहाँ इंसान के साबी निज़ाम को पुरसकून करती है, वहाँ इसके घर के माहौल से हर किस्म की परेशानी का खात्मा करती है। आज के इस जदीद और मादी दौर का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमने कलाम इलाही के इस नूरी दरवाज़े को छोड़ दिया है और मामूली सी बीमारी या तकलीफ आने पर लाखों रुपए लेकर महंगे डॉक्टरों, अस्पतालों के चक्कर काटना अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया है। हम महंगे डॉक्टरों की भारी फीसें भरते हैं, रंग बिरंगी अद्वियात के ढेर अपने घरों में ले आते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो सच्ची राहत और शिफा नसीब नहीं होती जिसके लिए हम दिन रात तड़प रहे होते हैं। यहाँ एक बात का बहुत ही ध्यान और तसल्ली के साथ समझना ज़रूरी है कि इस्लाम हमें मादी असबाब से मुंह मोड़ने की तालीम बिल्कुल नहीं देता। शरीयत मुतहरा में बीमारी का इलाज करना, डॉक्टर के पास जाना और दवा इस्तेमाल करना ना सिर्फ जायज़ है बल्कि ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक माया नाज और खूबसूरत सुन्नत है। हदीस मुबारक के मुस्तनद ज़ख़ीरे में कायनात की के हादी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नहायत ही वाज़ेह फरमान मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नाजिल नहीं फरमाई जिसकी शिफा नाजिल ना की हो। इस मुस्तनद हदीस से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि इलाज करना सुन्नत नबी और हमें बीमारी की सूरत में मादी असबाब को इख्तियार करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमारा ये ईमान और अकीदा भी 100% पक्का होना चाहिए कि शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। दुनिया का बड़े से बड़ा और महंगा तरीन डॉक्टर, दुनिया की मायनाज लेबॉर्ट्री और लाखों रुपए की दवाई उस वक्त तक आपके जिस्म से एक छोटा सा रोग भी दूर नहीं कर सकती जब तक कायनात के शहनशाह अहकमुल हाकिमीन का हुक्म सादिर ना हो। आपने अक्सर अपनी समाजी ज़िंदगी में देखा होगा कि एक इंसान महंगे अस्पतालों से मायूस हो जाता है और फिर अल्लाह के हुक्म से वो एक मामूली सी टैबलेट या एक ही सस्ती दवा लेने से फ़ौरन तंदुरुस्त व तवाना हो जाता है। ये इस बात की सच्ची दलील है कि दवा सिर्फ एक ज़ाहिरी सबब है। जब इस दवा के अंदर शिफा की तासीर डालना खालिसतन परवरदिगार आलम के कब्ज़ा कुदरत में है, जब अल्लाह का हुक्म होता है तो मादी असबाब सेकंडों में अपना असर दिखाते हैं और इंसान सर से लेकर पाँव तक हर बीमारी से पाक हो जाता है। आज हमारे मुआशरे में एक ऐसी खतरनाक, अजीब और हौलनाक बीमारियां जन्म ले चुकी हैं जिनका नाम सुनकर ही इंसान का दिल दहल जाता है। कैंसर, फॉलेज, हार्ट अटैक और ज़हनी डिप्रेशन जैसी बीमारियां घर घर फैल चुकी हैं और हद तो ये है कि बहुत से मामलात में महंगे डॉक्टर खुद हैरान रह जाते हैं और वो ये जान ही नहीं पाते कि असल बीमारी क्या है और इसका इलाज किस तरह किया जाए। ज़रा अपने दिल के पूरे हुजूर के साथ गौर फरमाएं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आज हम इन हौलनाक मसाइब और लाइलाज बीमारियों का शिकार इसलिए हैं कि हमने अल्लाह पाक के सच्चे और दर को छोड़ दिया है और दुनिया की आर्जी रंगीनियों, फ़ानी मसरूफियात और मादी लालच में अंधे हो चुके हैं। हमने अपने दिन रात ऐसे गुनाहों, बदगुमानियों और हकूकुल इबाद की पामालियों में गुजारना शुरू कर दिए कि बरकत हमारे घरों से रुखसत हो गई है और अल्लाह ताला ने हमारी गफलत की वजह से हम पर ये समाजी और जिस्मानी मुसीबतें मुसल्लत फरमा दी हैं। इन तमाम लाइलाज बीमारियों, माशी तंगियों और घरेलू नाचाकियों से बचने का वाहिद सच्चा और मुस्तनद तरीका यह है कि हम कायनात के मालिक के साथ अपना टूटा हुआ ताल्लुक दोबारा बहाल करें। हमें 5 वक्त की फ़र्ज नमाज की पाबंदी के साथ साथ अपने उठते बैठते हर लम्हा अल्लाह पाक का जिक्र अपनी ज़बान पर जारी रखना होगा और अपने घरों के अंदर कुरान मजीद की तिलावत का एक और खूबसूरत और नूरी माहौल बनाना होगा। जब किसी घर में फजर के मुबारक वक्त पर कलाम इलाही की गूंज सुनाई देती है तो इस घर से बीमारियां, जादू टूने और शैतानी
شیطانی وسوسوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد کا وقت قبولیت کا وہ مایہ ناز وقت ہے جب زمین پر رزق اور عافیت کی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے۔ اس مبارک گھڑی میں قرآن پاک کی سے ایک خاص صورت کی تلاوت کرنا، جس کا ذکر ہم اس گفتگو میں کرنے جا رہے ہیں، انسان کے جسم کے ایک خلیے کو شفا کے نور سے بھر دیتا ہے اور گھر میں راحت، عزت اور ایسی دولت کے دروازے کھولتا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ محترم عزیزو، اب ہم اس نوری گفتگو کے دوسرے مایہ ناز مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں ہمیں اپنی سوچ کے زاویوں کو بدلنا ہے اور اس تلخ معاشرتی حقیقت پر غور کرنا ہے جس کا شکار آج ہمارا ہر دوسرا بھائی اور بہن ہے۔ ذرا دھیان دیجیے اور اپنے دل کے پورے حضور کے ساتھ اس بات کو محسوس کیجیے کہ آج جب انسان کو کوئی جسمانی روگ لگتا ہے، کوئی لا علاج بیماری گھیرتی ہے یا کوئی مالی سماجی الجھن سامنے آتی ہے تو وہ سب سے پہلے مادی سہاروں کی طرف بھاگتا ہے۔ ہم بڑے بڑے اور مہنگے ڈاکٹروں سے علاج کروانے کے لیے ہفتوں پہلے لائنوں میں لگتے ہیں، ان سے ملاقات کا وقت لینے کے لیے سفارشیں ڈھونڈتے ہیں اور بھاری فیسیں ادا کرنے کے لیے اگر جیب میں پیسے نہ ہوں تو لوگوں سے مانگ کر، ادھار لے کر یا اپنے اثاثے بیچ کر بھی وہ رقم بھرتے ہیں۔ مادی اسباب کے لیے ہماری یہ تڑپ، یہ محنت اور یہ بھاگ دوڑ اپنی جگہ، لیکن کتنے دکھ کی بات ہے کہ جس پروردگار نے ہمیں پیدا فرمایا، جو کائنات کا سب سے بڑا شافی اور رازق ہے، اس کے در پر آنے کے لیے، اس کے کلام سے شفا حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس چند منٹ بھی نہیں ہوتے۔ یہاں شریعت مطہرہ کا یہ مستند اور خوبصورت اصول ہمیشہ اپنے ذہن میں راسخ رکھیں کہ اسلام آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے سے منع نہیں کرتا، کیونکہ جیسے ہم نے پہلے صفحے میں جانا کہ علاج کرنا سنت نبی ہے، لیکن اصل خرابی وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں انسان کا پورا توکل اور یقین اللہ پاک کی ذات سے ہٹ کر صرف ڈاکٹر کی پرچی اور دوا کی گولی پر ٹک جاتا ہے۔ ہم علاج ضرور کریں، مہنگے ڈاکٹر کو بھی دکھائیں، لیکن اس علاج کے ساتھ ساتھ اپنے پیدا کرنے والے رب کے ساتھ بھی اپنا ایک پکا اور سچا تعلق قائم کریں۔ ہمارا یہ مسترد ایمان ہونا چاہیے کہ دوا تو صرف ایک ظاہری وسیلہ ہے، اس دوا کے اندر بیماری کو مٹانے اور جسم کو راحت دینے کی حقیقی طاقت صرف کائنات کے شہنشاہ کے پاس ہے۔ اگر ہم مادی علاج کے ساتھ ساتھ کلام الہی کے وظائف، تسبیحات اور مسنون دعاؤں سے شفا حاصل کرنے کا یہ خوبصورت مزاج بنا لیں تو ہماری زندگی کا پورا نقشہ بدل جائے گا اور وہ بیماریاں جو مہنگے ترین ہسپتالوں میں لاکھوں روپے بہانے سے بھی ٹھیک نہیں ہوتی، وہ رب کے کلام کی برکت سے سیکنڈوں میں جسم سے ایسے غائب ہوں گی کہ مادی عقلیں دنگ رہ جائیں گی۔ قرآن مجید کی عظمت اور اس کی شفا بخش تاثیر پر جب ہم نگاہ دوڑاتے ہیں تو کائنات کے سب سے سچے پروردگار نے خود اپنی پاک کتاب کے اندر یہ اعلان فرما دیا ہے کہ یہ کلام انسانوں کے لیے سراپا شفا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں ایسا کچھ نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ سبحان اللہ، ذرا کلام الہی کے اس مستند اور مایہ ناز وعدے پر غور فرمائیں۔ جب کائنات کا خالق خود فرما رہا ہے کہ اس کتاب کے اندر تمہاری بیماریوں کی شفا اور تمہاری زندگیوں کے لیے رحمت موجود ہے، تو پھر ہم کیوں مایوسی کے اندھیروں میں بھٹکتے ہیں؟ قرآن پاک کی آیات میں اللہ رب العزت نے وہ الہی اور نوری فریکوینسی رکھی ہے جو انسان کے دل، دماغ اور جسم کے ایک خلیے کو ہر قسم کے کینسر، فالج اور عارضہ قلب اور اعصابی ڈپریشن سے بالکل پاک کر دیتی ہے۔ جب ایک بندہ پورے یقین اور دلی تسلی کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے تو عرش سے وہ غیبی نوری تجلیات نازل ہوتی ہیں جو اس کے جسم کے تمام روگوں کو جڑ سے کاٹ دیتی ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور احادیث مبارکہ کے معتبر ذخیرے میں بھی ہمیں یہ سچا اور مستند طریقہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام بیماریوں کے وقت جہاں مادی جڑی بوٹیوں اور دواؤں کا استعمال فرماتے، وہاں کلام الہی کی صورتوں اور تسبیحات کے ذریعے اپنے جسمانی اور روحانی امراض کا علاج بھی فرماتے تھے۔ صحیح بخاری کی ایک نہایت ہی مایہ ناز اور مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ صحابہ کرام کا ایک گروپ سفر پر تھا اور ایک قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، جس کا علاج وہاں کے لوگ کرنے سے قاصر ہے۔ ایک صحابی رسول نے آگے بڑھ کر اس سردار پر صرف سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ شخص ایسے تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا جیسے اسے کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر گواہی دی اور ارشاد فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ سورۃ فاتحہ دم بھی ہے، یعنی اس سے شفا حاصل ہوتی ہے؟ یہ حدیث اس بات کا 100% پکا اور مستند ثبوت ہے کہ دین اسلام نے ہمیں کلام الہی کے ذریعے شفا حاصل کرنے کا کتنا زبردست اور خوبصورت طریقہ عطا فرمایا ہے۔ محترم عزیزو، اللہ رب العزت کا یہ جو دین مبین ہے، یہ صرف ہماری آخرت کی کامیابی کا ضامن نہیں بلکہ یہ ہماری اس ظاہری دنیا کو بھی خوبصورت، راحت، عزت، شہرت اور بے پناہ غیبی دولت سے مالا مال کرنے کا پورا نظام اپنے اندر رکھتا ہے۔ آج کا انسان دولت اور شہرت کے پیچھے اندھا ہو کر اپنے اخلاق، اپنی سماجی زندگی اور اپنے رب کے در کو چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ عزت اور ذلت کا پورا نظام خالصتاً پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے۔ جب ایک بندہ فجر کی نماز کے مبارک وقت پر بیدار ہوتا ہے، اپنے نفس کی سستی کو کچل کر مصلی پر آتا ہے اور تسبیح و تلاوت کا ماحول اپنے گھر میں قائم کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے چہرے پر ایک ایسی غیر مادی خوبصورتی اور رعب نازل فرماتا ہے کہ معاشرے کا ہر انسان اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دین سے جڑنے کا مطلب دنیا سے محروم ہونا نہیں ہے، بلکہ جب آپ اللہ پاک کے وفادار بن جاتے ہیں تو دنیا کی مادی نعمتیں آپ کے قدموں میں خود بخود آ گرتی ہیں اور آپ کی نسلوں کے لیے بھی راحت اور برکت کے فیصلے غیب سے صادر کر دیے جاتے ہیں۔
آج ہمارے گھروں میں جو ہر وقت ذہنی تناؤ، آپس کے جھگڑے، بدگمانیاں اور صلہ رحمی کی کمی نظر آتی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کو ذکر الہی کے نور سے خالی کر دیا ہے۔ ہم ڈاکٹروں کے نسخوں پر تو اندھا یقین کر لیتے ہیں، لیکن کائنات کے مالک کے سچے وعدوں پر ہمارا وہ یقین نہیں رہا جو ہمارے اسلاف کا تھا۔ جب تک انسان کا ذہنی زاویہ یہ نہیں بنے گا کہ شفا، رزق اور عزت صرف رب کے خزانے سے ملتی ہے، تب تک وہ مادی دنیا کے دھکوں اور پریشانیوں سے کبھی آزاد نہیں ہو پائے گا۔ ہمیں اپنے دلوں کو تسلی دینی ہوگی، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا اور 5 وقت کی فرض نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ فجر کے اس نورانی وقت کو سنبھالنا ہوگا، کیونکہ یہ وہ مایہ ناز گھڑی ہے جب کائنات کا پورا غیبی نظام بندے کی جھولی کو برکتوں سے بھرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد کا یہ وقفہ سراپا قبولیت کا وقت ہے، اور اس مخصوص گھڑی میں قرآن مجید کی اسی ایک خاص اور مبارک صورت کو پڑھنے کا ایک ایسا معجزاتی طریقہ موجود ہے جو انسان کے تمام جسمانی روگوں کو مٹانے اور اس کی جھولیوں میں عافیت اور دولت ڈالنے کی پکی تاثیر رکھتا ہے۔ جب ایک بندہ اس سچے جذبے اور مستند یقین کے ساتھ فجر کے بعد مصلے پر جم جاتا ہے تو قدرت کی تمام غیبی قوتیں اس کی صحت اور اس کے گھر کے امن کی حفاظت کے لیے معمور کر دی جاتی ہیں، اور اسی مبارک صورت کی فضیلت، اس کا پس منظر اور اس کا گفتگو کا اگلا تسلسل اسی وقت فجر کی نوری برکتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو اس گفتگو کے اگلے مرحلے میں پوری وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ محترم عزیزو، اب ہم اس نوری اور جذباتی گفتگو کے تیسرے مایہ ناز مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں ہمیں بیماریوں کی ظاہری اور باطنی حقیقت کو سمجھنا ہوگا اور یہ جاننا ہے کہ کس طرح انسان کا اپنے رب کے ساتھ سچا تعلق اس کے جسمانی روگوں کو سیکنڈوں میں مٹا دیتا ہے۔ ذرا اپنے دل کے پورے حضور اور دھیان کے ساتھ آج کے معاشرے پر نگاہ دوڑائیے۔ آج ہر طرف رنگ برنگی بیماریاں، ذہنی تناؤ اور اعصابی کھچاؤ پھیلا ہوا ہے۔ کینسر، فالج، شوگر اور عارضہ قلب جیسی بڑی بیماریوں کے ساتھ ساتھ آج انسان چھوٹی چھوٹی تکلیفوں جیسے سر کا درد، ہلکا سا بخار یا جسمانی تھکن کی وجہ سے بھی دن رات کرب میں مبتلا رہتا ہے۔ لیکن اس مادی دنیا میں بیماری صرف ایک جسمانی حالت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ بندے کے ایمان اور اس کے توکل کا سب سے بڑا غیبی امتحان ہوتی ہے۔ جب انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو قدرت یہ دیکھتی ہے کہ یہ بندہ اپنے پیدا کرنے والے رب کی رضا پر راضی رہتا ہے یا مادی سہاروں کے نہ ملنے پر ناشکری کی دلدل میں گر جاتا ہے۔ اس مایہ ناز امتحان میں دنیا کے انسانوں کے دو بالکل مختلف رویے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک طرف رحمان کے وہ پسندیدہ اور مخلص بندے ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی کے پرامن لمحات میں اپنے رب کے ساتھ ایک مضبوط، سچا اور مستند تعلق بنایا ہوتا ہے۔ جب ان خوش نصیبوں پر کوئی بڑی سے بڑی بیماری یا شدید ترین تکلیف بھی آتی ہے تو کائنات کا شہنشاہ اپنے غیبی نظام کے تحت ان کے دلوں پر اپنی خاص رحمت اور برکت نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے دلوں کو ایک ایسا غیر مادی صبر اور دلی اطمینان عطا فرماتا ہے کہ وہ اسپتال کے بستر پر لیٹ کر بھی اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے منہ سے کبھی کوئی شکوہ یا ناشکری کا لفظ نہیں نکلتا۔ جب بندے کا توکل اتنا پکا ہو جائے تو اللہ پاک اپنی صفت رحیمی کے صدقے ان کی اس بیماری کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے اور غیب سے انہی ایسے کامل شفا اور تندرستی عطا فرماتا ہے کہ مہنگے ڈاکٹر بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ ان کا مصلے پر بیٹھ کر یا بستر پر لیٹ کر اللہ کا ذکر کرنا ان کے پورے گھر کے لیے برکت کا باعث بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو دنیا کی فانی رنگینیوں میں کھو کر اپنے رب کے در کو بھول چکے ہیں۔ جب ان پر کوئی چھوٹی سی بیماری، معمولی سی تکلیف یا کوئی سماجی الجھن آتی ہے تو وہ فوراً بے صبری اور ناشکری کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اللہ پاک کی نافرمانی پر اتر آتے ہیں، اپنی زبان سے شکوے شکایتیں کرتے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید کائنات کے مالک نے نعوذ باللہ صرف انہی پر ظلم کیا ہے۔ ذرا دھیان دیجئے، اس مستند حقیقت کو پلے باندھ لیجئے کہ جب انسان چھوٹی تکلیف پر ناشکری اور بے صبری دکھاتا ہے تو اللہ پاک کی ناراضگی کی وجہ سے وہ بہت چھوٹی اور معمولی سی تکلیف بھی اس کے لیے پہاڑ جتنی بڑی بن جاتی ہے۔ وہ لاکھوں روپے مہنگے ڈاکٹروں کی فیسوں میں بھرتا ہے، دن رات ہسپتالوں کے چکر کاٹتا ہے، لیکن اس کی ناشکری کی وجہ سے دواؤں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے اور اس کا ذہنی کرب اور ڈپریشن دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ وہ سماجی اور روحانی نقصان ہے جو انسان اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی پر مسلط کرتا ہے۔ جب ہم شریعت مطہرہ کے روشن صفحات اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ سچا اور مستند گائیڈنس ملتا ہے کہ کائنات کی سب سے مقدس ہستیاں یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مایہ ناز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بیماری اور تکلیف کے وقت کیا مایہ ناز عمل کیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا یہ مستقل اور مستند معمول تھا کہ جب بھی کوئی جسمانی بیماری یا کوئی سماجی مصیبت آتی تو وہ مادی علاج اور سنت دوا کے استعمال کے ساتھ ساتھ فوراً مصلے پر آ جاتے تھے اور نماز اور کلام الہی کے ذریعے اللہ پاک کی غیبی مدد طلب کرتے تھے۔ سنن ابو داؤد کی ایک نہایت ہی خوبصورت اور مستند حدیث مبارکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل یا پریشان کن معاملہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ! ذرا اس مایہ ناز اسوہ حسنہ پر غور فرمائیے۔ کائنات کے ہادی جن کے ایک اشارے پر غیب کے خزانے کھل جاتے تھے، وہ بھی کسی تکلیف یا مشکل کے وقت سب سے پہلے اپنے پروردگار کے سامنے سربت سجود ہوتے تھے۔ اسی طرح جب صحابہ کرام پر کوئی بیماری آتی تو وہ مہنگے سہاروں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے فجر اور دیگر نمازوں کے بعد مصلے پر جم جاتے تھے اور قرآن پاک کی صورتوں اور مسنون تسبیحات کے ذریعے اپنے جسم کے ایک ایک روگ کا علاج فرماتے تھے۔ ان کا یقین مادی دوا پر نہیں بلکہ دوا کے پیدا کرنے والے رب پر 100% پکا ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی چھوٹی سی دعا بھی کینسر اور فالج جیسے بڑے امراض کو سیکنڈوں میں جڑ سے مٹا دیا کرتی تھی۔
اور ان کے گھروں میں راحت اور عزت اور برکت کا نوری سیلاب آ جاتا تھا۔ آج ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں اسی نبوی اور صحابہ والے مستند مزاج کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا۔ ہمیں یہ تسلی رکھنی ہوگی کہ ہمارا رب آج بھی اتنا ہی رحیم اور شفیق ہے جتنا وہ پہلے تھا۔ اگر ہم آج بھی فجر کی نماز کے مبارک وقت پر بیدار ہو کر اپنے دل کو دنیا کے تمام گناہوں، جھوٹ، غیبت اور بدگمانیوں سے بالکل پاک کر کے مصلی پر بیٹھ جائیں تو قدرت کے وہی پرانے معجزات آج بھی ہماری زندگیوں میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ جب انسان کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ پکا ہو جاتا ہے تو اس کے گھر کی تنگی، معاشی پریشانیاں اور گھریلو لڑائی جھگڑے ہمیشہ کے لیے مٹ جاتے ہیں اور اس کی نسلوں تک راحت اور غیبی دولت کے پروانے جاری کر دیے جاتے ہیں۔ محترم عزیزو، فجر کی نماز کے بعد کا یہ پورا وقفہ سراپا نور اور قبولیت کا وقت ہے اور اس مقدس گھڑی میں قرآن مجید کی اسی ایک خاص صورت کے فضائل اور اس کی روحانی طاقت اتنی مایہ ناز ہے کہ وہ بندے کے نصیب کو چمکانے کے لیے کافی ہے۔ چونکہ اپنے آپ نے اس گفتگو کے تمام فضائل اور اس کے بنیادی اصولوں کو بہت اچھے سے سمجھ لیا، اس لیے اب ہم اسی نوری اور خوبصورت تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے اس گفتگو کے اگلے مرحلے کی طرف بڑھیں گے، جہاں ہم اس وظیفے کی مزید گہرائی، اس کے اثرات اور اس کے پوشیدہ اثرات کا تذکرہ کریں گے، جو چوتھے صفحے کی صورت میں آپ کے ایمان کو ایک نئی جلا بخشنے والا ہے۔ محترم عزیزو، اب ہم اس نوری اور مستند گفتگو کے چوتھے مایہ ناز مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں ہم اس عظیم الشان، مبارک اور مکمل روحانی پیکج کے فضائل پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے، جسے فجر کے وقت پڑھنے سے کائنات کا غیبی نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ آپ کا یہ خیال بالکل مستند اور 100% سچا ہے کہ شفا کے لیے سورۃ فاتحہ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اور سورت نہیں ہے، کیونکہ اسے اللہ پاک نے خود شفا کا پروانہ عطا فرمایا، لیکن ایک مکمل، وزنی اور مایہ ناز وظیفہ جیسا کہ اللہ والے اور امت کے جلیل القدر اولیاء اللہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے بتاتے ہیں، وہ صرف ایک چیز پر مشتمل نہیں ہوتا، بلکہ اس میں کچھ ایسے مقدس کلمات اور تسبیحات شامل کی جاتی ہیں جو کلام الہی کے اثر کو سیکنڈوں میں عرش بری تک پہنچا دیتی ہیں۔ اس مکمل وظیفے کے اندر ہم 3 مایہ ناز اور عظیم الشان چیزیں شامل کر رہے ہیں اور آج ہم انہی تینوں چیزوں کے فضائل اتنی تفصیل اور دلی تسلی کے ساتھ جانیں گے کہ یہاں تک پہنچتے پہنچتے آپ کے دل کائنات کے شہنشاہ کے یقین اور محبت سے بالکل لبریز ہو جائیں گے۔ اس مکمل وظیفے کی سب سے پہلی اور بنیادی چیز درود ابراہیمی ہے۔ درود پاک وہ لازوال اور مایہ ناز عمل ہے جو زمین سے اٹھنے والی ہر عاجزانہ پکار اور وظیفے کو قبولیت کا شاہی پروانہ عطا کرتا ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ یا دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، اور جیسے ہی اس کے ساتھ درود پاک کا نوری واسطہ جڑ جاتا ہے، وہ سیکنڈوں میں عرش الہی کے خزانوں کا دروازہ کھٹکھٹا دیتی ہے۔ فجر کے اس پرسکون اور نوری وقت میں جب آپ کی زبان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ نکلتا ہے تو کائنات کا پروردگار آپ کے پورے گھرانے پر 70 رحمتوں کا سایہ قائم فرما دیتا ہے۔ یہ وہ مایہ ناز برکت ہے جو انسان کے دل کے تمام وسوسوں، ذہنی ڈپریشن اور مادی دنیا کے خوف کو جڑ سے مٹا دیتی ہے اور بندے کے پورے وجود کو کلام الہی کا نور جذب کرنے کے لیے بالکل تیار کر دیتی ہے۔ اس وظیفے کا دوسرا اور سب سے مایہ ناز ستون سورۃ فاتحہ ہے، جسے شریعت مطہرہ اور احادیث مبارکہ میں سورۃ الشفاء یعنی بیماریوں کو جڑ سے مٹانے والی سورت کہا گیا ہے۔ ذرا دل کے پورے حضور اور دھیان کے ساتھ اس الہی کلام کی فضیلت سماعت فرمائیں۔ سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی وہ واحد سورت ہے جو رب العزت اور بندے کے درمیان ایک خوبصورت مکالمہ ہے۔ جب بندہ فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر نہایت عاجزی سے کہتا ہے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو غیب سے کائنات کا شہنشاہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اس صورت کی فضیلت اتنی وزنی ہے کہ یہ سر سے لے کر پاؤں تک ہر قسم کی لاعلاج جسمانی بیماری، کینسر، فالج، عارضہ قلب، جادو، حسد اور ذہنی تناؤ کا سب سے بڑا اور مستند الہی علاج ہے۔ یہ صورت انسان کے اندرونی نظام کو ایک ایسی نوری فریکوینسی عطا کرتی ہے جس کے بعد مہنگے ڈاکٹروں اور علاج کی ضرورت نہیں پڑتی۔ محترم ناظرین، جہاں ہم انہی تینی چیزوں یعنی درود ابراہیمی، سورۃ فاتحہ اور یا حیّ یا قیوم کو پڑھنے کا وہ خاص مستند طریقہ، ان کی تعداد اور فجر کے بعد دعا مانگنے کا وہ معجزاتی انداز مکمل وضاحت کے ساتھ جانیں گے جس سے زندگی کا پورا نقشہ بدل جاتا ہے۔ محترم عزیزو، اب ہم اس نورانی، مستند اور دلی گفتگو کے اس سب سے مایہ ناز آخری اور معجزاتی مرحلے پر پہنچ چکے ہیں، جہاں ہمیں اس مکمل روحانی عمل کا وہ خاص طریقہ جاننا ہے جو ہماری زندگیوں سے بیماریوں، تنگیوں اور گھریلو الجھنوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا۔ ذرا اپنے دل کے پورے حضور، دھیان اور تسلی کے ساتھ اس جذباتی لمحات کو محسوس کیجیے۔ جیسے ہی آپ فجر کی نماز نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کر لیں تو آپ نے اپنی جگہ سے بالکل نہیں اٹھنا اور نہ ہی کسی انسان سے کوئی دنیاوی یا سماجی بات چیت کرنی ہے۔ آپ نے اسی مصلی پر پورے دھیان اور سکون کے ساتھ بیٹھ جانا۔ اس وقت آپ کو دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی بیماری ہو، کوئی بھی لاعلاج جسمانی روگ ہو، گھریلو ناچاکی ہو یا آپ کو رزق، نوکری اور دولت کی شدید کمی کا سامنا ہو، جس جائز حاجت اور مقصد کے لیے بھی آپ یہ مایہ ناز عمل کر رہے ہیں، اسے اپنے ذہن اور دل کے کامل تصور میں رکھ لیں۔ یہ وہ مبارک وقت ہوتا ہے جب عرش بری سے رحمتوں کی نوری چادر زمین پر تان دی جاتی ہے اور کائنات کا شہنشاہ اپنے بندے کی پکار سننے کے لیے بالکل تیار ہو جاتا ہے۔ مصلی پر پورے دھیان سے بیٹھنے کے بعد آپ نے اس معجزاتی عمل کا آغاز کائنات کی سب سے مقدس اور محترم ہستی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں نہایت ہی احترام کے ساتھ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کرنا ہے۔ درود پاک کی اس مایہ ناز فضیلت پر غور فرمائیں۔ درود پاک وہ لازوال چابی ہے جو زمین سے اٹھنے والی ہر عاجزانہ دعا کو براہ راست قبولیت کا پروانہ عطا کرتی ہے۔ جب فجر کی ٹھنڈی اور سحر انگیز فضا میں آپ کی زبان سے درود پاک کے الفاظ نکلتے ہیں تو آپ کا درود مکمل ہوتا ہے اور ادھر غیب سے 70 رحمتوں اور سلامتی کا نوری سایہ آپ کے پورے وجود پر قائم ہو جاتا ہے۔
दरूद पाक पढ़ने से इंसान का दिल मादी दुनिया के तमाम खौफी असाबी के खिंचाव से बिल्कुल हल्का और मुनव्वर हो जाता है और रूह के अंदर कलाम इलाही की बरकतों को जज़्ब करने की सच्ची ताकत पैदा हो जाती है। दरूद पाक के इस नूरी हिसार को कायम करने के फ़ौरन बाद अब आपने कायनात के मालिक और कायनात के शहंशाह इन 2 मायनाज़ और मुबारक सफ़ाती नमों को पुकारना है, जिन्हें उम्मत के औलिया अल्लाह ने इसमें आज़म का दर्जा दिया। आपने पूरे ध्यान के साथ या हय्यू या कय्यूम पढ़ना है और जो बंदा सच्चे दिल और कामिल यकीन से इसे पढ़ लेता है, उसे ऐसे लातादाद दुनियावी और अखरवी फ़ायदे हासिल होते हैं कि मादी अकल दंग रह जाती है। जब आप फजर के वक्त अपने रब को इन नामों से पुकारते हैं तो आप दरअसल मादी दुनिया के तमाम झूठे सहारों दुनियादारों की गुलामी से आज़ाद होकर ये सच्चा इकरार करते हैं कि बारी ताला दुनिया की हर चीज़ फ़ानी और आजिज़ है, सिर्फ तू ही हमेशा कायम रहने वाला है और मेरी हर बीमारी को मिटाने और मेरे रिज़्क़ के ताले खोलने पर तू ही कुदरत रखता है। इसमें आज़म की बरकत से इंसान का तवक्कुल इतना वज़ी हो जाता है कि अल्लाह पाक इसके दुनियावी कर्ज़े गैब से अदा फरमा देते, इसके चेहरे पर ईमान का वक़ार और आखिरत में इसे अपने मुक़र्रब बंदों की सफ़ में खड़ा फरमाकर सच्ची सुरखरुई अता फरमाता है। ये वो इलाही राज़ है जो बंदे को सूरत यानी सूरत फ़ातिहा को निहायत ध्यान, तवज्जो और दिली हुज़ूर के साथ पूरे 7 मरतबा पढ़ लेना है। आप ज़रा दिल की पूरी तसल्ली के साथ सूरत फ़ातिहा की इस लाजवाब फ़ज़ीलत को अपने ज़हन में रासिख़ कीजिए। शरीयत मुतहरा और हदीस मुबारका के मुस्तनद उसूलों के मुताबिक ये वो मायनाज़ सूरत है जिसके अंदर रब्बे ज़ुल जलाल ने सर से लेकर पाँव तक हर बीमारी की शिफ़ा का परवाना खुद लिख कर डाल दिया है। अगर आप इस सूरत को इस फजर के वक्त पूरे ध्यान के साथ पढ़ने का मामूल बना लें तो कायनात के सबसे सच्चे परवरदिगार के हुक्म से आपको ज़िंदगी में कभी भी महंगे डॉक्टरों और अस्पतालों के चक्कर काटने और भारी फीसें भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इलाही कलाम की बरकत से आपको वो शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाएगा कि कैंसर, फॉलिज, शुगर और डिप्रेशन जैसे बड़े से बड़े खतरनाक जिस्मानी रोग भी आपके जिस्म से ऐसे सेकंडों में गायब हो जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं। जैसे हमने अपने इंट्रो में जाना कि इस मोजाती सूरत की बरकत से आपके चेहरे को एक अछूती खूबसूरत और नूरी चमक मिलेगी, आपके दिल को सच्ची राहत और असाबी सुकून नसीब होगा, मुआशरे और समाजी ज़िंदगी में आपको वो मायनाज़ इज़्ज़त और वक़ार हासिल होगा कि लोग रश करेंगे और अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ और दौलत में ऐसी गैबी बरकत और फराखी अता फरमाएगा कि आपकी नस्लें राज करेंगी और आपकी मासूम औलाद नेक, फरमाबरदार और नागहानी हादसात से हमेशा महफूज रहेगी। ये वो सच्चा इनाम है जो सूरत फ़ातिहा की तिलावत से घर के माहौल पर नाज़िल होता है। जब आप पूरे 7 मरतबा सूरत फ़ातिहा की तिलावत निहायत ही खूबसूरत अंदाज में मुकम्मल कर लें तो इस अमल के इख्तिताम पर आपने दोबारा 3 मरतबा दरूद पाक यानी दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। सुबहान अल्लाह, इस तरह आपका ये मायनाज़ और वज़नी रूहानी वज़ीफ़ा अल्लाह पाक के गैबी और नूरी हिसार में मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। अब इस अमल के फ़ौरन बाद आपने अपने दोनों हाथ कायनात के शहंशाह की बारगाह अक़दस में बुलंद करने हैं। चूँकि आपने फ़जर की इस कबूलियत के मख़सूस वक्त पर दरूद पाक का वास्ता भी दिया, इसमें आज़म की तस्बीह भी की और सूरत शिफ़ा की तिलावत भी की। अब आपने अपने रब के सामने निहायत आजिज़ी और इनकिसारी से अपने दोनों हाथ फैलाकर रो रो कर दुआ मांगनी है। आपका जो भी मुआशी मसला हो, जो भी सख्त बीमारी हो या जो भी दिली हाजत हो, उसे अपने रब के सामने खोल कर रख दें। कायनात का परवरदिगार अपने बंदे को इस हाल में देख कर इतना राज़ी होता है कि वो इसकी झोली को कभी खाली नहीं लौटाता और उसकी हर दुआ को सेकंडों में कबूलियत का दर्जा अता फरमा देता है। मोहतरम अज़ीज़ो, इस मायनाज़ वज़ीफ़े के दुनियावी और अखरवी फ़वाइद इतने लामहदूद है कि इनका इहाता करना मुमकिन नहीं। जब इंसान का यकीन अपने रब पर इतना पक्का हो जाता है तो कलाम इलाही के सच्चे वादे इसकी ज़िंदगी में पूरे होना शुरू हो जाते हैं। कुरान मजीद के रोशन सफ़ात पर अल्लाह पाक का ये सच्चा वादा मौजूद है जहाँ इरशाद होता है वइज़ा मरज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफ़ा देता है। ज़रा इस मुस्तनद और इलाही कलाम पर गौर फरमाएं। शिफ़ा का असल मालिक सिर्फ अल्लाह है और जब हम इसके दरवाजे पर आ जाते हैं तो दुनिया की तंगी और बीमारी का कोई भी साया हमारे घर में बाकी नहीं रह सकता। अपनी नियतों को बिल्कुल खालिस रखें, 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज की पाबंदी करें, अपनी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बनाएं और फजर के इस नूरानी वक्त को फ़ुज़ूल कामों या समाजी गफलत में ज़ाया होने से बचाएं। जब आप इस खूबसूरत और मुस्तनद तसलसल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेंगे तो आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि किस तरह आपके बदनसीब के ताले खुलते हैं और आपकी ज़िंदगी का पूरा नक्शा बदल जाता है। अल्लाह पाक हम सबको इस मुबारक अमल की सच्ची बरकतें समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारी तमाम जिस्मानी और रूहानी बीमारियों को दूर फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।